پہلے تحریک انصاف کی حکومت نے سابق وزیر اعظم اور جناب آپ کے چیئرمین تحریک انصاف کی قیادت میں 3.5 سال اس ملک میں حکومت کی اور آئی ایم ایف کے ساتھ ایک انتہائی ننگ آمیز قسم کا معاہدہ کیا، جس کی وجہ سے 2019، 20 اور 21 میں مہنگائی کا ایک طوفان آیا اور اس طوفان نے مزید آگے جانا تھا اسی معاہدے کی وجہ سے۔ لیکن پھر جب 2022 کے اندر آپ کے فیبری مارچ میں پری پلانڈ عالمی طاقتوں کی ایک سازش تھی کہ اپنے اس مہرے عمران خان کو جناب ڈی گریڈ ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے اس کے خلاف عدم اعتماد لا کر اور اسی کے ہاتھوں سے آئی ایم ایف کا وہ معاہدہ کہ جو خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا اور جس معاہدے کے حوالے سے یہ صبح شام اپنے ویڈیو میسیجز اور اپنی تقاریر کے اندر عوام کو تیار کرتے تھے کہ ابھی مہنگائی بڑی شدید آئے گی، مہنگائی کا بڑا شدید دور آئے گا، اور ہم یہ سارا دن سنتے تھے میٹنگز کے اندر بھی اور ٹی وی چینلز کے اندر بھی اور پروگرامات کے اندر بھی۔ پھر اسی جناب آئی ایم ایف کے پروگرام کو انہوں نے سبوتاژ کیا اور اس سبوتاژ کرنے کا بھی ایک پورا پری پلانڈ ایک عالمی ایجنڈا تھا کہ اس کو بنیاد بنا کے پھر جو نئی نااہل اور نکموں کی حکومت آئی جس کو پی ڈی ایم کی حکومت کہتے ہیں۔ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے شکنجے میں کسے جانے کے باوجود، عالمی طاقتوں کے قرضوں کے بوجھ تلے دبے جانے کے باوجود، اگر پاکستان کے اندر کوئی حکومت سیریس ہو اور حکومت کا سربراہ سیریس ہو تو اس بجلی کے ایشو کو اور بہت سے فائنینشیل ایشوز کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے ایک انالیسز رکھا پاکستان کے اندر جناب، آپ کے جتنے سرکاری اور غیر سرکاری رولرز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، وابڈا کے ملازمین اور افسران ہیں، ججز ہیں، آپ کی جوڈیشری، آپ کی جناب وزراء، آپ کے بیوروکریٹ، آپ کی یہ پوری لاٹ ہے کہ جو میں کہتا ہوں پنجابی کا لفظ ہے نا انے واہ ان کو فری ہے ان کے گھروں میں، ان کے آفیسز کے اندر بجلی۔ اگر کوئی حکومت اور حکومت کا سربراہ سیریس ہونا، اب کیسے سیریس ہوں؟ اب جناب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو جناب وہ تو پہلے اگر وہ سفر کرتے تھے گاڑیوں میں تو وہ تو جناب بالکل 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ ان کا گھر اور آفس کا رستہ تھا، انہوں نے تو ہیلی کاپٹر ایسے یوز کرنا شروع کیا جیسا انسان رکشا بھی یوز نہیں کرتا، ذرا ٹیکسی بھی یوز نہیں کرتا۔ پھر جس انداز کا ان کا سٹینڈرڈ آف لیونگ انہوں نے رکھا اپنا، تو اس کے اندر تو بھائی جی پاکستان کے اندر آسٹیرٹی یا پاکستان کے اندر بچت یا انقلابی اقدامات تو پاسبل ہی نہیں تھے۔ پھر اسی طریقے سے جو نئے آئے ان کا سٹائل اور انداز بھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی فوری طور پہ انقلابی اقدامات کرنے چاہیے پاکستان کی حکومت کو۔ تمام وزیر اعظم، صدر، اسپیکر، وزراء، بیوروکریٹ، آپ کی جوڈیشری، فوج، ہر ادارے کے جتنے لوگوں کو جو فیسلٹیز حاصل ہیں اور اسپیشلی وابڈا کے ملازمین اور افسران، ان کے حوالے سے بھی جس کو جو حاصل ہے فیسلٹیز، ان کو فوری طور پہ کرٹیل کیا جائے اور بڑی سختی سے کیا جائے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اب آپ اچھا شاہ صاحب، میں یہاں پہ قطع کلامی کے لیے معذرت، دیکھیں یہ ان ڈپارٹمنٹس کو تو کرٹیل کرنا چاہیے اور بالکل ہونا چاہیے، لیکن پریسیڈنس تو ٹاپ سے سیٹ ہونا چاہیے نا۔ کل نگراں وزیر اعظم نے یہ کہا کہ جی ان کو مفت بجلی کے یونٹس نہیں دیے جاتے، وہ ججز ہوں، وہ ریٹائرڈ ججز ہوں یا دیگر جو طبقہ ہائے فکر ہے، ان کو نہیں دیے جاتے۔ اب پرائم منسٹر صاحب خود سے کیوں پریسیڈنس سیٹ نہیں کرتے ہیں کہ وہ جو 6000 سی سی کی گاڑی استعمال کر رہے ہیں، وہ گاڑی کسی مطلب وہ کوئی 2000 سی سی پہ آ جائے، وہ 1800 سی سی کے اوپر آ جائے، 1300 سی سی گاڑی استعمال کر لے تاکہ پیٹرول کی کنزمپشن کم ہو۔ وہ کہہ دیں کہ ایئر کنڈیشن کا استعمال نہیں ہونا، بھلے ہائی لیول کی میٹنگز بھی ہوں، تو ایسا کیوں ٹاپ سے ایسا پریسیڈنس کیوں نہیں سیٹ کیا جا سکتا؟ پھر پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہاؤس کی جو مراعات ہیں، یوٹیلٹی بلز بشمول بجلی کے بل، وہ سب فری آف کاسٹ ہیں۔ ریحان صاحب، میں اللہ کی ذات کو حاصل نازل جان کے کہہ رہا ہوں، 2 دفعہ این پی اے منسٹر رہا ہوں، 6 منسٹریاں میں نے ایکسرسائز کی ہیں، 44 سال سے پالیٹکس میں ہوں۔ میں اللہ کو حاضر نازل جان کے کہہ رہا ہوں، اس برے حالات کے اندر بھی کہ جب پاکستان فائنینشلی جناب آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور عالمی طاقتوں کے ہاتھوں تباہ ہوا ہے، ابھی بھی کوئی مشکل نہیں ہے پاکستان کے فائنینشیل کرائسس سے نکالنے کے لیے، لیکن شرط یہ ہے دیر از اے ول دیر از اے وے۔ کون کرے گا؟ سربراہ حکومت اور اس کی ٹیم کرے گی، کہ جو آج تک پاکستان کو نہیں ملی۔ یقین جانے اس وقت پاکستان کے اندر کوئی کلندر قسم کا کوئی وزیر اعظم اور کلندر قسم کی پوری ٹیم ہو نا، جو اللہ کے سیاسی ولی ہو، جن کو کوئی رشتہ دار، عزیز، اقارب کی جناب سٹیٹس کی، ان کا سٹینڈرڈ آف لیونگ کی، ان کو اپنی جناب رہن سہن کا کوئی فکر نہ ہو، تو یقین جانے انقلابی اقدامات کر کے آئی ایم ایف کو وہ آئیں گے کہاں سے؟
IMF کی شرائط کے اندر رہتے ہوئے، یہ بھی سن لیں، IMF کی شرائط کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جا سکتا ہے، لیکن کرے کون؟ آئے کہاں سے؟ لوگوں کو دھوکے دیے جاتے ہیں یہاں پہ، لوگوں کو کسی حقیقی آزادی کے نام پہ، نئے پاکستان کے نام پہ، کبھی روٹی کپڑا مکان کے نام پہ، کبھی جناب ان کو 50 لاکھ مکانوں کے نام پہ، کبھی 1 کروڑ نوکریوں کے نام پہ، کبھی کیا اور کبھی کیا اور کبھی کیا، لیکن چیزیں اس سے بالکل الٹ۔ اب آپ دیکھیں نا پاکستان کے اندر جو کرائسس ہے جتنے بھی، ان میں سے ایک کرائسس صرف یہ ہے کہ $3 ارب 2019 کو جناب سعودی شہزادے نے واپس منگوا لیے تھے، اور وہ $3 ارب کیوں منگوائے تھے کہ جب اس کو پتا چلا کہ جو گھڑی میں نے بنوا کے دی کروڑوں روپے کی مالیت کی پیار محبت میں دی میں نے وزیر اعظم پاکستان کو، اس نے بیچ دی۔ اس کو یہ پتا چلا اس نے $3 ارب واپس منگوا لیے جو اس نے زر مبادلہ کے ذخائر کے طور پر رکھے تھے، اور آپ کو پتا ہے $1 ارب اگر پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں سے کم ہو جائے تو ڈالر 10 روپے مہنگا ہو جاتا ہے۔ 2019 میں 30-35 روپیہ 2 مہینوں کے اندر صرف سابق وزیر اعظم کی اس لالچ کہ میں گھڑی بیچ کے پیسہ کما لوں، اس کی وجہ سے پاکستان کی ریاست اور عوام کے سروں پہ جو ہے نا وہ مسلط ہوا، وہ مہنگائی اور وہ سینکڑوں ارب روپے کا قرضہ بڑھ گیا، ہزاروں ارب روپے کا قرضہ بڑھ گیا۔ یہ اس طرح کے حکمران کس طرح پاکستان کو سدھاریں گے؟ یہ آپ کے 1.5 سال جی نگراں وزیر اعظم صاحب نے کل یہ بھی کہا نا کہ مایوسی پھیلائی جا رہی ہے، ایک سازش ہو رہی ہے، سازش کے تحت مایوسی پھیلائی جا رہی ہے، تو پھر کیا کریں؟ مطلب یہ ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن کچھ کر کے تو دکھاؤ نا، پتا چلے جی۔ دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں جی وزیر اعظم ہاؤس کے اندر، اب میں اپنے گھر کے اندر اپنے گھر کا بچانے کے لیے ہر وقت جناب اے سی اور جناب لائٹیں بند کرتا رہتا ہوں سارا دن، کیوں کہ مجھے گھر کے بل کی فکر ہے۔ اسی طریقے سے وزیر اعظم صاحب اور حکومتیں وہ ذرا فکر کریں نا، وہ ذرا اور وزیر اعظم فکر کریں ملک کے عوام کی، غریب عوام کی، کچھ ایسے اقدامات انقلابی آسٹیرٹی کے، کفایت شعاری کے ایسے انقلابی اقدامات پریکٹیکلی کر کے بتائیں تو لوگوں کو بھی سکون آئے، اور وہ سارے وہی ہیں جو میں اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اچھا فرینکلی اسپیکنگ اگر کوئی ایسا وزیر اعظم آ جائے یا کوئی ایسا انقلابی لیڈر آ جائے جو اشرافیہ کو یا اسٹیٹس کو چیلنج کرے، تو کیا وہ وزیر اعظم رہ سکتا ہے؟ سر چیلنج نہ کرے، وہ اپنی ذات سے شروع کرے۔ یہاں میں آپ کو امپارٹ ہوں، پہلے تھا پابندیاں تھی PTI کی، ہم بات نہیں کرتے تھے، سارے ادھر منافق آتے ہیں، سارے ریاست مدینہ کا بتا کے جو ہے نا وہ میں کہتا ہوں یہودی ریاست سے بھی بدتر جو ہے نا وہ اقدامات کرتے ہیں۔ یہاں پہ حق 4 یار کی بات کر کے میں کہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے 180 ڈگری جو ہے نا مختلف جناب ان کی زندگیاں ہوتی ہیں۔ سر یہ چور بازاری ہے اس ملک کے اندر۔ آپ نے ہیلی کاپٹر کو رکشا بنا لیا، آپ کے جناب بیوی بچے اور آپ کے جناب بیوی کے جناب بیٹے اور جناب بھائی اور خاون جناب انہوں نے انی ڈالی ہے کھربوں روپے کی۔ وزیر اعظم کے دوستوں نے کروڑوں اربوں ڈالرز کی جناب تن مچائی ہوئی ہے۔ یہ آئے جناب 1.5 سال PDM، پہلے 30 سال ملک کو لوٹا، 1.5 سالوں میں انہوں نے جو ملک کی حالت کی وہ آپ کے سامنے ہے، اپنے جناب برائیاں اور اپنے جرائم جو نا وہ چھپاتے رہے اور اس کو نیٹ اینڈ کلین کرتے رہے۔ اور بھائی عوام کے لیے کوئی کر کے بتاؤ نا، عوام کے لیے جو کرنا چاہے گا نا، تو عالمی طاقتیں ناراض ہوتی ہیں، سنیں کوئی کہتا ہے نا یہ عالمی طاقتیں ناراض ہو جائیں گی، چلنے نہیں دیں گی ملک کے اندر، اور نہیں بھائی جان اپنی ذات سے شروع کرو، ذات سے شروع کرے گا نا جو وزیر اعظم، درست بات ہے سر، خون آئے گا کہ ہاں جی اس نے پریکٹیکلی کیا ہے، تو پھر اس کے رستے کی رکاوٹ نہیں ہوگی، پھر وہ پاپولر ہوگا۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ 2021 اور 20 کے اندر سب سے ان پاپولر جناب عمران خان اور ہم لوگ تھے، سب سے ان پاپولر، لوگ نفرت کر رہے تھے 2020 اور 21 میں ہمارے ساتھ، کیوں؟ ہم نے کر کے کچھ نہیں دکھایا تھا، لوگوں کو لالی پاپ دیے تھے، لوگوں کو جناب ایک سوال خواب دکھائے تھے، یہی چیز آپ کے PTM والے کر کے گئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے، ابھی بھی ملک کے اندر بہت پوٹینشیل ہے، ابھی بھی بہت پوٹینشیل ہے، لیکن شرط اچھی لیڈرشپ ہے۔